آج کے اہم فیصلے کی بڑی خبر، سپریم کورٹ نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف صدارتی ریفرنس کالعدم قرار دینے کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا۔ فیصلے کے مطابق صدر اور وزیر اعظم نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف تفتیش کی منظوری نہیں دی۔ یہ منظوری وفاقی وزیر قانون بیرسٹر فروغ نسیم نے دی، جس کا انہیں آئینی و قانونی اختیار نہیں تھا۔ صدر مملکت کو ریفرنس کے مرکزی کرداروں وزیر قانون اور اٹارنی جنرل نے غیر قانونی ایڈوائس دی۔ صدر مملکت نے قانونی نکات پر تیسرے فریق سے بامقصد ایڈوائس نہیں لی۔ صدر مملکت ریفرنس میں موجود نقائص کو سمجھنے میں ناکام رہے، اپنی رائے قائم نہیں کی۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف منی لانڈرنگ کے الزام کو ثابت کرنے کے لیے کوئی شہادت پیش نہیں کی گئی۔ فیصلے میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا موقف مسترد کر دیا گیا کہ ان کے خلاف صدارتی ریفرنس بدنیتی کی بنیاد پر دائر کیا گیا۔ سپریم کورٹ نے 4 ماہ بعد جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف صدارتی ریفرنس کالعدم قرار دینے کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا۔ 7 ججز کا 173 صفحات پر مشتمل اکثریتی فیصلہ بینچ کے سربراہ جسٹس عمر عطا بندیال نے تحریر کیا ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اس موقف کو مسترد کر دیا گیا ہے کہ ان کے خلاف صدارتی ریفرنس بدنیتی کی بنیاد پر دائر کیا گیا۔ تفصیلی فیصلے میں صدارتی ریفرنس کالعدم قرار دینے کی 11 وجوہات بیان کی گئی ہیں۔ پہلی وجہ، صدر اور وزیر اعظم نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف تفتیش کی منظوری نہیں دی۔ یہ منظوری وفاقی وزیر قانون بیرسٹر فروغ نسیم نے دی، جس کا انہیں آئینی اور قانونی اختیار نہیں تھا۔ دوسری وجہ، صدارتی ریفرنس دائر کرنے سے پہلے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ کو ٹیکس آرڈیننس کے سیکشن 116 کے تحت نوٹس دینا ضروری تھا، جو نہیں دیا گیا۔ تیسری وجہ، ٹیکس آرڈیننس کی سیکشن 116(1) کی تشریح کیے بغیر یہ فرض کر لیا گیا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو اپنے بیوی بچوں کی جائیدادیں ظاہر کرنا لازمی تھا۔ چوتھی وجہ، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف منی لانڈرنگ کے الزام کو ثابت کرنے کے لیے کوئی شہادت پیش نہیں کی گئی۔ پانچویں وجہ، صدارتی ریفرنس میں ایسا کوئی ثبوت فراہم نہیں کیا گیا جس سے ظاہر ہو کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ فارن ایکسچینج ریگولیشن ایکٹ کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوئے۔ چھٹی وجہ، صدر مملکت کو ریفرنس کے مرکزی کرداروں وزیر قانون اور اٹارنی جنرل نے غیر قانونی ایڈوائس دی۔ ساتویں وجہ، صدر مملکت نے قانونی نکات پر تیسرے فریق سے بامقصد ایڈوائس نہیں لی۔ آٹھویں وجہ، صدر مملکت ریفرنس میں موجود نقائص کو سمجھنے میں ناکام رہے۔ نویں وجہ، صدر مملکت نے آئین کے آرٹیکل 209(5) کے تحت اپنی رائے قائم نہیں کی۔ 10ویں وجہ، جواب گزاروں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور ان کی اہلیہ کے ٹیکس گوشواروں تک غیر قانونی طور پر رسائی حاصل کی۔ 11ویں وجہ، معاون خصوصی اطلاعات فردوس عاشق اوان نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف توہین آمیز زبان استعمال کی۔ تفصیلی فیصلے میں ان وجوہات کا ذکر کرتے ہوئے قرار دیا گیا ہے کہ صدارتی ریفرنس دائر کر کے قواعد و ضوابط اور قانون کی خلاف ورزی کی گئی، اس لیے یہ ریفرنس کالعدم قرار دیا جاتا ہے۔ تفصیلی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور ان کی بیوی بچوں سے متعلق ٹیکس کا معاملہ مجاز اتھارٹیز کو بھجوایا گیا ہے۔ اگر اس فورم پر کوئی چیز سامنے آتی ہے تو سپریم جوڈیشل کونسل از خود کارروائی کرنے کی مجاز ہوگی۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف صدارتی ریفرنس کالعدم قرار دینے کے لیے 7 ججز کا فیصلہ متفقہ ہے، جبکہ جسٹس فیصل عرب نے اضافی نوٹ لکھا اور جسٹس یحییٰ آفریدی کا اختلافی نوٹ ہے۔ 23 اکتوبر کو جاری کیے گئے اس تفصیلی فیصلے پر بینچ کے 2 ارکان جسٹس مقبول باقر اور جسٹس منصور علی شاہ کے دستخط نہیں ہیں۔ شرح دستور سے نمائندہ خصوصی عبدالقیوم صدیقی، جیو نیوز، اسلام آباد۔